تو اگر یہ اس کی شرعی حیثیت کوئی ہوتی نا تو پھر جس طرح ہم لیلۃ القدر ہے اسے شب قدر کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. سارے مسلمانوں کو معلوم ہے لیلۃ القدر تو شب نہیں بلکہ لیلہ. تو یہ آیت جو ہے یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہی ہے، کیونکہ اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اس بات کو سمجھ لو کہ جب کسی کا اجل آ جاتا ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے کچھ لگا لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں سید کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی اربوں خربوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، محدثین اعظام پر، اولیاء اللہ پر اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. حشر کے میدان میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت کا داخلہ ان کے ساتھ نصیب فرمائے. میرے ایمان والے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آج کل کے دن کی مناسبت سے موضوع جو فٹ بیٹھتا تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو تفصیل سے شب برات کے حوالے سے جو اس کی تاریخی حیثیت ہے اور جو شرعی حیثیت ہے اس کی وضاحت کرتا. لیکن ضروری ہے کہ میں نے گزشتہ جو جمعہ پڑھایا ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت پر تھا، تو اس کے ساتھ ہی جڑتا ہوا اگلا موضوع بیان کر دوں کہ وہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے اور دینے کے کیا فوائد ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ پر ہی ہوگا، لیکن تھوڑی سی وضاحت میں اس دن کے حوالے سے بھی کر دوں. میرے بھائی، ہم جب یہ خطبہ پڑھتے ہیں، میں نے اس کی کئی بار وضاحت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو جمعہ کے خطبہ میں، عید کے خطبہ میں، نکاح کے خطبہ میں، عام خطبوں میں، ہر درس میں اکثر یہ خطبہ پڑھتے تھے. یقیناً اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ اسی کو سناتے تھے، اور وہ یہی ہے کہ یہ سبق کسی بھی بندہ مومن مسلمان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ دین سکھاتا ہے یہ خطبہ. اس خطبے کے آخری جو بول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو آخری کلام ہے اس خطبے میں، وہ بڑا قابل غور ہے. یہ اگر ہم سمجھ لیں تو اس دن کی وضاحت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. میرے بھائی، دین جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث. اس کا نام دین ہے میرے بھائی، صرف اس کا نام دین ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. ہم نے اسی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی دین ہے. اس کے علاوہ آگے پیچھے جانے سے، اضافے کرنے سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے. ہم نے ایک جمعہ اس بات پر سماعت کیا تھا، سورہ حجرات کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہی ہے کہ ایک بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور ہم اپنے پاس سے اس کو شروع کر لیں. یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. تو اس خطبے کا ترجمہ کیا ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بات سن لو، سمجھ لو کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو لا کر دی ہے۔ یہ دو باتیں، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا ہے، خارج ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کے متعلق کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نئے شروع کر لیے جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، اور بدعت وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ تو میرے بھائی مختصراً میں عرض کروں گا، ابھی اس موضوع پر میں بول نہیں رہا، میں دلائل ابھی نہیں دے رہا، انشاءاللہ پھر موقع پر اس کو بیان کریں گے۔ مختصراً یہ کہنا ہے، یقیناً اگر بہت سے مسلمان اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ محبت میں رکھتے ہیں، ان بیچاروں کو جو کسی نے بتایا ہے اس پر لبیک آمین آمین کہتے ہیں اور کرتے ہیں، نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن بھولے ہوئے ہیں میرے بھائی، ان کو بتانے والوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، وہ تو سچے دل سے لگے ہوئے ہیں بیچارے میرے بھائی۔ تو پھر یقیناً آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر اس کا تو جواب بنتا ہے نا۔ تو ویسے بھی میرے بھائی آپ میرے پاس حاضر ہوئے نا دین سیکھنے کے لیے، اور اگر میں نہ بتاؤں، چھپا جاؤں، تو کیا مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ تو صرف اس لیے میں آپ کو لازمی طور پر بتا دوں کہ کوئی ایک بھی آیت یا کوئی ایک بھی حدیث میں ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی صحیح سند سے حدیث ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اس رات کی عبادت کی ہو اور اگلے دن کا روزہ رکھا ہو۔ جو آیات تروڑ مروڑ کر اس کے ہاں پیش کی جاتی ہیں وہ اس کے متعلقہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو اس آیت کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ شب برات کے متعلق ہے۔ میں ایک موٹی سی بات آپ کو بتا دوں، دین ہمارا کس میں ہے؟ عربی میں۔ دین ہمارا عربی میں ہے، اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی نا تو اس کا نام لیلۃ البراء ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رات کو عربی میں لیلہ کہا جاتا ہے، شب نہیں کہا جاتا۔ شب فارسی میں رات کو کہا جاتا ہے، تو یہ فارسی لوگوں کا کام ہے، یہ فارسیوں کی طرف سے آیا ہے، ایرانیوں کی طرف سے یہ کام آیا ہے، تو اس لیے وہ شب برات وہ اپنے کنسپٹ کے حوالے سے ان کا کچھ پیچھے ہے، اور وہ بھی تمہارے اہل سنہ کے خلاف ہی ہے، اور یہ ہمارے معصوم ہیں بھیڑ بکری کی طرح، جدھر کوئی ہانک کے لے جائے ادھر ہی چلے جاتے ہیں ہم۔ تو اگر یہ اس کی شرعی حیثیت کوئی ہوتی نا تو پھر جس طرح ہم لیلۃ القدر ہے اسے شب قدر کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے لیلۃ القدر تو شب نہیں بلکہ لیلہ، تو یہ آیت جو ہے یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، اور قرآن نازل ہوا ہے مبارک رات میں، کون سی رات؟ سب کو پتا ہے، لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اسی ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورہ قدر میں بیان فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو دوسری جگہ پر لیلۃ مبارکۃ کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ دو بار تو نہیں نا اترا کہ وہ شب قدر میں بھی اتر گیا ہو اور لیلۃ القدر میں اترا ہو، ایسا نہیں ہے، اور اس کی وضاحت ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایمان والے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے ماؤں اور میرے بہنوں، بڑی محبت سے پیغام یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو حدیث کی کتابیں بھری ہونی چاہیے تھیں کہ جس کے اندر صحابہ بیان کرتے کہ اس رات کو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے،
اور اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے. ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کی، لکھی اور لکھوائی، ایک ایک ادا، کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسے ہو کے گزرے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے اداؤں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بیان کیا ہے حدیث میں. یہ کیسے ممکن تھا کہ مسلمانوں کا مسلسل عمل ہو اور حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہی نہ ہو؟ تو نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے میرے بھائیوں، نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ ہی حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ ہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں، نہ ہی اماموں کے دور میں، نہ ہی اماموں کی کتابوں میں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں بھی نہیں لکھا. حیران کن بات ہے کہ کسی کی فقہ کی کتاب میں بھی نہیں لکھا، یہ بہت عرصے بعد لوگوں نے شروع کیا. تو بیٹا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بعد میں شروع کیا جائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دین مکمل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دین کب مکمل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا ہے. اور مکمل بھلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر ایک قطرہ بھی اور نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں مکمل. گلاس مکمل بھرا ہوا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ نے ایک قطرہ بھی اور ڈالا نا تو اندر والا چھلک کر باہر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مکمل. تو دین مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اس کے تفصیلی اس کے علاوہ کوئی دلیل چاہیے ہو تو میں یہاں ہی حاضر ہوتا ہوں، صرف آپ کی رہنمائی کے لیے. میرے بھائیوں، میرے اللہ پاک کی مجھے قسم ہے، نہ میرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالوں گا، نہ کسی مسلک کو ذکر کرنا مقصد ہے، نہ کسی مسلک کو زیر و زبر کرنا مقصد ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنا مقصد ہے، مطلب ہے. صرف یہ ہے کہ دینی رہنمائی خالص جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی ہے، خالص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ پہنچانا صرف مقصود و مطلوب ہے. تو آئیے اس مختصر سی وضاحت کے بعد اپنے اس موضوع کی طرف جس کو میں نے گزشتہ جمعہ میں شروع کیا تھا، اور وہ ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ میرے بھائیوں، اس کا لفظی معنی ہے مال کو پاک کرنے کی چیز. جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت اور اضافہ بھی فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال شیئا وما زاد اللہ بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، کہ صدقہ مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا. شیئن کا لفظ استعمال فرمایا میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. شیئن، کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، اتنی بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو ہی آپ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، اسی کی جگہ پر فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپلیسمنٹ کروا دیتے ہیں، اور آ جاتا ہے، بہتر آ جاتا ہے، زیادہ آ جاتا ہے. تو پھر کمی کیا ہوئی؟ کمی تو نہ ہوئی، زیادہ ہو گیا نا. قسم اٹھائیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر یقین ہے، آپ کی تو بات پر ہی ہم قربان جائیں، نبی پاک کی تو بات پر بھی ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. چہ جائے کہ ہمارے آقا قسم اٹھائیں، تو پھر بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کی فکر میں نہ آئے بھائی. تو لحاظ سے دل کھول کے صدقہ و خیرات کریں، بے فکر ہو کر صدقہ و خیرات کریں. میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اس نے کچھ مانگ لیا. اللہ اکبر. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا ہوا تھا کسی جگہ سے، اور وہ اتنی بکریاں تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جو وادی ہوتی ہے نا وہ سب بھری ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساریاں ہی لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں. او ہکا بکا دائیں بائیں دیکھے کہ میں ساری لے جاؤں. سوال تھا کوئی تھوڑے سے کا، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک بکری مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اپنا کام چلا لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند سے حدیث ہے، کوئی حقائق نہیں، کوئی ایسی من گھڑت بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری اگے لا دے تے لے جا.
وہ اتنا خوش ہویا, اس نے کلمہ بھی پڑھا اور جا کے اپنی وادی میں جا کے چیخ چیخ کے کہنے لگا, اللہ کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ ان کو غریب ہونے کا خوف ہی نہیں ہے, ان کو اس بات کا فقر کا خدشہ ہی نہیں ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا, فقر ہو جائے گا اور کمی ہو جائے گی, اور اتنا میں نے مانگا تھا انہوں نے سارا ہی مجھے دے دیا ہے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. ہم رمضان کے حوالے سے اس موضوع کو سن رہے ہیں, رمضان کے حوالے سے, اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا صدقہ و خیرات کرنے کا, وہ یہ تھا کہ جسے تیز آندھی, ریح مرسلہ, تیز آندھی کبھی چلتی دیکھی آپ نے؟ تیز آندھی جب چلتی ہے نا, طوفان, تو اس وقت درخت پھڑپھڑاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسے لگتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. بھلا کیا مطلب؟ جدھر سے آیا چلا دیا, ادھر سے آیا چلا دیا, ادھر سے آیا چلا دیا, ادھر سے آیا چلا دیا, تیز آندھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے, لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور تکبیر ہو گئی, صفیں بن گئیں, اب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسے ہی رہنا, صفوں میں ایسے ہی رہنا. اور آپ جلدی سے گئے گھر, اور گھر پہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے نا, تو آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مسئلہ تھا آج؟ پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا, آج آپ کیا کر کے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ٹکیا ہے تھوڑی سی, میں نے پسند نہیں کیا کہ ایک رات بھی گزرے اور وہ نبی کا گھر ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ سونا ایسے ہی پڑا رہ جائے. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ پہلے اس کو صدقہ کر کے آؤ, باہر رہ نہ جائے. ابھی یاد آیا تو فوراً کہہ کے چلے گئے. تو رمضان المبارک کیا بھائی جان شیڈول طے کر لیں, اس لیے میں یہ اس موضوع کو, بڑا اہم موضوع ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ نماز کا اکثر بیان ہوتا رہتا ہے, دیگر موضوعات بہت سے بیان ہوتے رہتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ ان کی ایمان کی کیفیت الحمدللہ بڑی بڑی ہوئی ہوتی ہے, اور معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور جو غریب بندہ ہے وہ بس آپ کے سامنے ہی ہے, کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میں اپنا بہت خصوصی لمحات جو ہیں اس کو لگا کے, ان کو سٹاپ کر کے اس کے اوپر بیان کر رہا ہوں کہ صدقہ و خیرات کریں, اور رمضان کے مہینے میں خوب تر کریں, تیاری باندھنی, اپنے مالوں کی کیلکولیشن کر لیں, اور جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو خوش دلی سے ادا کریں. اللہ اس کے رسول کے وعدے ہیں اور برحق ہیں, اور وہ سچ ہیں اور وہ حق ہیں. حق ہیں کہ نہیں؟ حق ہیں, سچ ہیں, برحق ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے. اور پھر یہ بھی سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن پاک میں بڑے درد دل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کا کلام میں پڑھتا ہوں تو ہمارا رنگ ڈھنگ ہی بدل جانا چاہیے, اور بدل جاتا ہے. لہجہ جو پیک پر چل رہا ہوتا ہے اچانک اس پہ رک کر ہم سامنے جو ہے وہ عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام کے سامنے. اور آپ بھی اپنے دلوں کو نرم کر لیں, اپنے دلوں کو جو ہے وہ کھول لیں اور سنیں اللہ کے کلام کو کہ اللہ پاک ہمارا اللہ کیا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے, میرے اور آپ کے خالق مالک رازق کا. اللہ نے اس کو کلام کیا ہے, کلام خود بولا ہے اللہ پاک نے. یہ کلام اللہ ہے, اللہ کی صفت ہے. دنیا میں کوئی اور چیز اللہ کی صفت ہمارے پاس موجود اس طرح سے نہیں ہے ہاتھوں میں, جس طرح یہ اللہ کی یہ صفت قرآن پاک کلام اللہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. مطلب اللہ کی صفتیں سمیع بصیر وہ سب ہیں, لیکن ہمارے ہاتھوں میں جو ہمارے پاس ہے اس دنیا میں اللہ کی یہ صفت کلام ہے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر۔ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر تم غافل ہو گئے تو تم ہلاکت میں چلے گئے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کر بیٹھا اور جس نے ایسا کیا کہ مال کے پیچھے لگ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، دین کو پسے پش ڈال دیا اپنے مال کے پیچھے لگ کر، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت خصوصی طور پر جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک وقت موت آ جائے اور اس وقت تم کہہ رہے ہو کاش مجھے مہلت ملی ہوتی، کاش میں تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن جب اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس بات کو سمجھ لو کہ جب کسی کا اجل آ جاتا ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے کچھ لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان کے مال میں سے اس کا بھلا کتنا ہے؟ صرف اتنا جو وہ کھا لے، جو وہ پہن لے، اور جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، بس انسان کے مال میں سے اتنا سا ہے۔ مر جاتا ہے نا تو پھر اس کا تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ کھا سکتا ہے، نہ اب پہن سکتا ہے، اور نہ ہی آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، وہ تو پچھلوں کا ہے، اور پچھلوں کے ہاتھ میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا، اکثر وہاں بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور لڑ مر کے ہی جو ہے وہ اپنی جانوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ تو پھر بہتر ہے تمہارے لیے کہ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو کاروبار ہوگا، نہ ہی دوستی ہوگی، نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی نہ سفارش کر سکے گا، نہ ہی اس دن کوئی کسی طرح کی دوستی کام آئے گی، نہ ہی انسان کا وہاں پر کوئی کاروبار پراپرٹی جائیداد ہوگی کہ جس میں سے وہ خرچ کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی راہ میں خرچ کر لو، دیا بھی ہم نے ہے، اس میں سے تم کچھ خرچ کر کے اپنا کچھ بنا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی دہکائی ہوئی اس آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر کے بچ جاؤ۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صدقہ قیامت والے دن تمہارے لیے سائے کا ذریعہ بنے گا. حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک ہی سایہ ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. یہ تمہارا صدقہ کیا ہوا جو ہے کل قیامت والے دن تمہارے لیے یہ بادل بن جائے گا, سایہ فگن ہو جائے گا, اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا. اور یہ صدقہ ایسی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کر لو, خواہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ ایسی چیز ہے, الصدقۃ تطفئ النار, صدقہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اللہ کی آگ کو دنیا کے سارے سمندر بھی ڈال دو, اللہ کی دہکائی ہوئی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. پانی دنیا کیا, دنیا کے اوپر یہ آسمان ہے, آسمانوں کے اوپر, ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کی کرسی ہے, کرسی سے اوپر اللہ کی اس کرسی سے اوپر جو ہے پانی ہے, پانی ہی پانی ہے. اور دنیا کی کائنات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کی, اللہ کا عرش ہے. وہ پانی اور ساری کائنات کا پانی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے, یہ سارے پانی بھی اس جہنم کے اوپر انڈیل دیں تو یہ اللہ کی آگ کو بجھا نہیں سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ النار, صدقہ و خیرات جو تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں, جو تم خرچ کرتے ہو, اس سے اللہ کی دہکائی ہوئی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. تو آؤ میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں. اور جو دینا ہے وہ تو روک ہی نہیں نہ سکتے, جو زکوٰۃ دینی ہے اس کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے میں سے زیادہ سے زیادہ خرچ کر لے. اصل وہ ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے. اپنے کل کے لیے کچھ بھیج دیں, جو کل ہمارے کام آئے, جو حشر کے میدان میں ہمارے کام آئے, اس کو آگے بھیج دیں. اور جو زکوٰۃ ہے اس کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. تو میں زکوٰۃ کے کچھ آپ کو احکام بتا کے پھر اس کے کچھ مصارف بتا دوں. اگر میری کسی بہن کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گی, اور جس کی مالک ہے زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. اگر ایک عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے اس عورت پر ہی. ہاں البتہ وہ اپنے خامد سے لے کر ادا کر سکتی ہے, اپنے باپ سے لے کر کچھ ادا کر سکتی ہے, بھائی سے لے لے, جہاں سے مرضی لے, دینا اسی نے ہے, اس کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اسی نے ادا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور وہ چاندی اس کے پاس پڑی ہے, 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا 1 سال سے پڑا ہوا ہے, ابھی اگر سال نہیں ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. میں نے گزشتہ جو میں بتایا تھا 2 شرطیں ہیں, ایک ہے کہ مال اپنے نصاب کو پہنچ جائے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو پورا سال ہو جائے. اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر اس کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے آپ کے پاس پڑے ہوئے, تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کا آپ کیا کریں, میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں. اس کی آپ قیمت بنا لیں. 8 تولے سونا ہے, 9 تولے سونا ہے آپ کے پاس, تو اس کا آپ ریٹ لگوا لیں. اور اچھا یہ بھی بات کنفرم کر لیں کہ یہ خالص سونے کا ریٹ ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے لیکن وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہے, وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہے, وہ تھوڑے کیرٹ کا, 20 کا 18 کیرٹ کا ہے, لیکن ہے 7.5 تولے, تو وہ پورا نہیں ہوا. کیونکہ اصل جو خالص ہے, خالص سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے نا, وہ اس نصاب کو نہیں پہنچا. خالص سونا اگر اس کا 24 کیرٹ 7.5 تولے سونا ہے اور پڑے ہوئے کو سال ہو گیا ہے, تو اس کی قیمت بنائیں اور ہر لاکھ کے پیچھے 2,500 دیتے جائیں. فرض کریں اس کی قیمت بنی ہے 10 لاکھ, تو ہر لاکھ کے پیچھے 2,500, 2,500 ایک لاکھ کے پیچھے, دوسرے لاکھ کے پیچھے 2,500, 5,000 ہو گیا, اگلے 2 لاکھ کا جو ہے 5,000 ہے 10,000 ہو گیا. اس طرح سے اس کی زکوٰۃ بنا لیں. اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی, خالص 52.5 تولے چاندی, اس کے ریٹ کے برابر کسی کے پاس نقدی اور روپیہ پیسہ ہے, اور وہ پیسہ اس کے پاس 1 سال سے ہے, 1 سال سے ہے, پورا سال اس کے اوپر گزر گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی اس کی زکوٰۃ ہے. وہ پھر کم از کم اتنا ہے جو راؤنڈ اباؤٹ بنے گا 50-60 ہزار بنے گا. کم از کم 50-60 ہزار کسی کے پاس ہے, اور وہ جو 50-60 ہزار ہے اس کو پڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اگر, تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. لاکھ کے پیچھے کتنے دینے ہیں, 2,500 دینا ہے.
اور اس سے اوپر پھر جتنے بھی اللہ نے دیے ہیں وہ پھر سارے کو گن لیں گے. کسی کو اللہ نے 2 لاکھ 3 4 کروڑ 2 کروڑ جتنے بھی ہیں, اس سارے پیسے کا جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہی طریقہ جو ہے وہ سامان تجارت کا ہے کہ جو کچھ بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے, اس کاروبار کے اندر بعض اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ 60% انویسٹمنٹ اس بندے کی اپنی ہے, 40% جو ہے وہ اس نے ادھار کا مال ڈالا ہوا ہے. تو کیا وہ سارے پر زکوٰۃ دے گا؟ کس پر زکوٰۃ دے گا؟ صرف اتنے کی زکوٰۃ دے گا جس کا وہ مالک ہے. اگر ایک بندے کے دکان میں مال ہے 100 روپے کا فرض کریں, تو اس میں 60 روپے اس کے اپنے ہیں, 40 ادھار کے ہیں. ادھار والے کی زکوٰۃ نہیں دینی, اتنے کی دینی ہے جس کے آپ مالک ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ پلاٹوں کا کاروبار کرتا ہے تو پلاٹوں کی زکوٰۃ اس طرح سے ہے کہ وہ پلاٹ جب بکے گا اس وقت ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ 3 سال بعد بکے, 4 سال بعد بکے, 5 سال بعد بکے, جب وہ بکے گا اس وقت ایک بار اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر کسی کے مکان ہیں کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں تو پھر ان مکانوں پر نہیں, ان کے کرایوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اگر کرائے آتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرائے جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر اس سال جب جو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اپنے باقی مال کے ساتھ ان کرایوں کو بھی شامل کر کے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تفصیلی دلائل اس کے اوپر آپ کو میں دے دوں گا جب آپ پوچھیں گے. میں آپ کو موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں. اور جانوروں کی تو یہاں کیفیت نہیں ہے کہ کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہے. نہ اونٹ ہیں آپ کے پاس, نہ آپ کے پاس اتنی گائیں ہیں, نہ بکریاں ہیں, تو اس کو فی الحال میں سکپ کر رہا ہوں. جو چیزیں ہمارے پاس اکثر موجود ہوتی ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. سونا چاندی ہمارے پاس ہوتا ہے, روپیہ پیسہ ہوتا ہے, سامان تجارت ہوتا ہے. اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس کو دینی ہے بڑا اہم ہے. آج کا جو اہم ترین مسئلہ جو میں جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. تو وہ سن لیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله عليم حكيم. انما الصدقات للفقراء, زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ نمبر 1 للفقراء, سب سے پہلا مستحق جو ہے وہ غریب شخص ہے. فقراء, فقیر, ہماری زبان میں تو فقیر اس کو کہتے ہیں نا جو آوازیں لگاتا پھرتا ہے, فقیر, ہم اس کو فقیر کہتے ہیں. عربی میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بالکل کنگال شخص ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے مانگنے والے فقیر ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے پیچھے بڑے ہی امیر ہوں. بہرحال فقیر, تحقیق کرنا بھی لازم ہے, تحقیق ضرور کر لیں, لیکن تحقیق اس طرح سے نہیں کر رہی کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو. تحقیق کرنا لازم اس لیے ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ حقدار کو حق نہ ملے اور غلط چلا جائے. لیکن اگر آپ نے کوشش کی ہے تحقیق کرنے کی, پھر بھی غیر مستحق کو زکوٰۃ چلے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی تحقیق کے بعد بھی. تو تحقیق کریں غیر محسوس طریقے سے, عزت نفس کسی کی مجروح نہیں کرنی. اور یہ بھی مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے لے لو, ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں لے گا. سفید پوش جو اصل مستحق بندہ ہے نا وہ کہے گا بھائی ایسی نہیں لینے, مرتے مر جائیں گے کئی غیرت مند, لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے. زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, آپ کسی بہانے سے بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ نے دینی ہے تو آپ نے پھر ساری دے دینی ہے. وہ 2 3 4 لوگوں کو بھی دے, آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اتنا نہ دیں کہ کسی کا کچھ بھی نہ بنے. آپ زکوٰۃ جب دینی ہے وہ تو پھر ساری دینی, آپ رکھ نہیں سکتے کہ آپ سیانے بن کے بیٹھ جائیں, یہ 10 لاکھ ہے میرے پاس میں اب 10 ہزار کر کے توڑ کے دوں گا, ایسے نہیں کر سکتے. وہ کسی کو پکڑانا ہے, کسی کو اس کا مالک بنانا ہے, دے دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے اگلے سال آپ پر فرض ہوتی ہے, آپ ابھی سے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا شروع کر دیں, یعنی اپنے وقت سے پہلے قسطوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. 10 ہزار 20 ہزار آپ دے سکتے ہیں, اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے. لیکن اگر سال پورا ہو گیا ہے تو اس وقت پھر آپ نے ساری زکوٰۃ کو اپنے سے نکالنا ہے. کسی کو پکڑا دیں, وہ کسی کار خیر میں پھر لگاتا رہے, وہ الگ بات ہے.
تو زکوٰۃ کا جو مستحق پہلا شخص جو ہے وہ ہے انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے یہ ہے فقیروں کا حق ہے، یعنی غریبوں کا حق ہے۔ غریب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس سے کچھ بہتر حال کا شخص ہے اگلا مصرف، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ دوسرا مستحق ہے مسکین۔ مسکین اس غریب شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تو ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اور بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ روٹی کپڑا اور مکان، یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی۔ بنیادی ضرورت صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یعنی جو مزدور لوگ ہیں، اکثر مزدور جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ انہوں نے ایک روز کی کمانی ہے اور اگلے روز کی کمانی ہے تو اس نے کھانی ہے، یہ مسکین میں آ جائے گا۔ اور وہ شخص بھی مسکین میں آ جائے گا کہ جو تنخواہ دار تو ہے لیکن اس کی تنخواہ جو ہے وہ تھوڑی ہے اور عیال دار ہے، زیادہ بچے ہیں، فیملی زیادہ ہے، تو اس کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی۔ مہینے کا جو بنیادی ضرورتیں ہیں، میں بنیادی کی بات کروں، ویسے تو جتنا بھی ہوئے تھوڑا ہے، کہیں 2-2 لاکھ کے وہ پھر بھی بھوکے ننگے نے، تو 10,000 15,000 20,000 اس دور کی جو تنخواہ ہے بہت تھوڑی سی ہے اگر اس کے کھانے والے زیادہ ہیں، تو یہ مسکین ہے۔ خواہ وہ تنخواہ دار اس کو 10,000 اکٹھا بھی مل جاتا ہے، 20,000 اکٹھا مل جاتا ہے اس کو، لیکن اس سے پورے مہینے کی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کیا بتایا ہے؟ غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ مسکین، جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ والعاملین علیہا، اور تیسرا مصرف زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ جو عاملین ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، اب تو خیر وہ اسلامی حکومت ہی نہیں، اسلامی ملک ہی کوئی نہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خلافت تھی اور جب تک خلافت تھی تو عاملین زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جو لوگ بھیجے جاتے تھے ان لوگوں کی تنخواہ اسی زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا مصرف یہ ہے کہ جو ایک بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس نئے مسلمان کی اس زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے وہ تائید کی جا سکتی ہے، تعاون کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ صحیح طور پر معاشی طور پر بے فکر ہو جائے اور اس کا دل جو ہے وہ اور دین اسلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور وہ دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، تالیف قلب کے لیے، اس کے دل کو مزید کیچ کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اور اسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ 4 ہو گئے۔ والغارمین، اور اگلا مصرف ہے مقروض، اور خصوصاً وہ قرض دار جس کو چٹی پڑ گئی ہو۔ چٹی پڑنا، میں جان بوجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں، وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایویں ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ قرض پڑ گیا ہو، اس نے لیا بھی نہیں ہے، ایسے بس اس نے ضمانت دی کسی کی، بندہ ٹھیک تھا، کئی لوگوں نے یہ بھی ویسے کاروبار بنایا ہو، ایویں ہی ضمانت دی جا رہے ہیں، تو ویسے کسی نے صحیح بندے کی ضمانت دی ہوئی ہے اور وہ بندہ بھاگ گیا تو اس کے اوپر پڑ گیا، اس کو چٹی پڑ گئی۔ ایسے ہی یا وہ مقروض شخص جس کے پاس قرض اتارنے کے اسباب نہیں ہیں، بندہ بہت غریب ہے اور یہاں تھوڑا سا سینس بھی استعمال کرنی ہوگی، کئی جان بوجھ کے ہی قرض لے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے لے جا رہے ہیں، انہوں نے کام ہی یہی بنایا ہوا ہے، تو ان کو ذرا رہنے دیں۔ ابھی جو بندہ مستحق ہے، صحیح بیچارہ ایسے ہی قرض کے اندر اتنا دب گیا ہے لیکن اتارنے کے اب اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لوگ اس کو جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہے ہیں، ایسے شخص کا قرض جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کے میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ قرض دے نہیں سکتا، تو آپ اپنے زکوٰۃ میں سے اس کا قرض جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ مارکیٹ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کے نا اپنا مال نکالنے کے لیے ایک بندہ لے کر آتے ہیں، وہ غریب ماڑے بندے ان کہتے بڑا کم میں، وہ سارا آدھا ردی مال اندے سر تے پا دیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بکنا ہی نہیں ہے، اب وہ ہو گیا مقروض، وہ اس کا مقروض ہو گیا، اور اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کو دے دی، یعنی اپنا مال بھی نکال لیا ہے، اس بہانے سے مال بھی نکال لیا، ردی مال نکال لیا، بندے کو پھنسا لیا، زکوٰۃ بھی اس کو دے دی، چلو جی میں نے تیرا معاف کر دیا، شاید آپ نہیں سمجھے، تو خیر اس طرح ہیلے نہیں کرنے۔ مقروض کا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اس میں ایک وفی الرقاب، پیچھے اس میں ایک لفظ گزر گیا، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اس کے بعد
یہ ایک مصرف ہے کہ غلام آزاد کرنا. غلامی کا تو اب وہ دور نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ غلامی کا دور ہی ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے یہ نہیں کہا کہ فری دا سلیوز، کہ سارے غلام آزاد ہیں آج سے. اگر آپ ایسا کرتے تو بحران جنم لے سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ سارے غلام آزاد ہیں. آپ نے اس نظام کو ویسے رہنے دیا، لیکن یہ حکمت عملی اپنائی کہ آہستہ آہستہ انداز ایسے اختیار کیے کہ غلامی ختم کر دی. کہ مطلب کہا کہ جس سے یہ گناہ ہو گیا وہ ایک غلام آزاد کر دے، جو ایک غلام آزاد کر دے اس کا اتنا اجر ہے. زکوٰۃ میں سے غلام آپ آزاد کروا دیں، یعنی غلامی آہستہ آہستہ بتدریج ختم کروائی. ٹھیک، یہ ایک بہترین انداز تھا اس انسانی بحران سے بچانے کے لیے. تو خیر آج کے دور میں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ ناجائز کسی کیس میں پھنس گیا ہے، جیل میں ہے، ناجائز ہی کسی نے ایسے پھنسا دیا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، تو ایسے بندے کی اعانت زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کر کے اس کی رہائی کا کوشش کی جا سکتی ہے. وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور ساتواں مصرف یعنی ساتویں جگہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی جو ٹرم ہے قرآن اور حدیث میں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اکثر. تو جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح معنوں میں ہو رہا ہے، وہاں مجاہدین کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. اب یہ طے آپ نے کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی وہ زکوٰۃ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس میں بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، بڑا بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. فی سبیل اللہ کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی کام اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، اور سارے علماء مفتیان دین اس بات پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ کے اندر مدارس بھی آ جاتے ہیں. جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دین کا کام ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ مسجد مدرسے کے اندر ہی ہیں، وہ ہر وقت دن اور رات صبح سے شام تک جو ہے فرام ڈان ٹو ڈسک جو ہے وہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا، وہ اپنی محنت کا لے رہا ہے، وہ اس کو محنت کا ہی مل رہا ہے. ادارہ زکوٰۃ کے فنڈز اکٹھے کر کے اس کو تنخواہ دے رہا ہے، تو تنخواہ ان کو دی جا سکتی ہے. اس کی تو وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک جو اور جگہ بھی پر فرمائی ہے، یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 203 ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. ایسے غریبوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے باہر نہیں جاتے، دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ صدقات اور زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ اعانت کر سکتے ہیں. تو یہ جو مدارس ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو آپ صدقات دے سکتے ہیں. چلو بات آئی ہے تو میں یہاں پر بھی بات کر دوں. یہاں ہمارے بھائی جو ہیں اللہ پاک ان کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے، الحمدللہ وہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ خرچ. میں اعلان نہیں کر رہا چندے کا، لیکن اگر کوئی خرچ کرنا چاہے نا، یہاں پر بھی ہم نے ادارہ اور بھی ہمارے بڑے پلانز ہیں اور بھی کام کرنے کے. آپ اگر اپنا کام کوئی کرنا چاہیں تو ان بھائیوں کی طرف سے یہ اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ یہاں کچھ کروا نہیں سکتے، یہ وہ مانگ نہیں رہے. یہ میری سجیشن ہے، اگر آپ یہاں پر بھی کام کرنا چاہیں تو ہم بھی یہاں پر ادارہ شروعات کر رہے ہیں. تو کوئی آپ اپنے نام کا بلاک بنا سکتے ہیں، کوئی آپ کمرہ یہاں بنوا سکتے ہیں، کوئی آپ یہاں کا جو انفراسٹرکچر کا کام کروا سکتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ تو بائی دا وے سرے راہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے، اور اس کا آخری مصرف یہ ہے وابن السبیل، مسافر جو سفر کی حالت میں ہے. تو سفر کی حالت میں وہ بندہ جو ہے وہ جیب کٹ گئی، جیب جو ہے وہ پیسے گم ہو گئے، اچانک اس کا پیٹرول جو فیول ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے شخص کو حالت سفر میں اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت امیر ہی ہو. کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ لینڈ کروزر پر بیٹھا ہو، BMW پہ بیٹھا ہو، سفر کی حالت میں ہے، لیکن آپ کہیں تیرے کے پاس اتنی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے، تو اس وقت اس کے پاس گاڑی تو ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے. اس صورت میں حالت سفر میں اگر وہ اس حالت کو پہنچ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے کہ تو امیر ہے اس کو نہیں دینا، امیر ہو یا غریب ہو، مسافر اگر حالت سفر میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. یہ سارے مصرف بعد میں ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی اس ترتیب سے کہ اللہ نے جس چیز کو پہلے رکھا ہے نا آپ بھی اس کو پہلے رکھیں. اللہ نے سب سے پہلے بھلا کس کو رکھا ہے؟ للفقراء والمساکین. غریب اور مسکین بھائی آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، سفید پوش ہیں، بول بھی نہیں سکتے بیچارے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر خود بھی اپنی زکوٰۃ دینی ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے، کیونکہ ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا کام کرنے کے ساتھ تم نے کہا نہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا. نہیں، اپنی زکوٰۃ صدقات کرنے کے علاوہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ یہ بندہ ہے، اس کی اور اس کو ضرورت ہے، اس کو آپ سپورٹ کر دیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں، صدقہ و خیرات دینے کے بہت سے فضائل ہیں. میں نے فضائل پہلے بیان کیے ہیں، اس کے بعد آپ کو مختصر سے کچھ مسائل بتا کے آپ کو زکوٰۃ کے مصارف بھی بتا دیے ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی، ہم نے بڑا اپنا اہم ترین وقت جو ہے اس کے اندر مجھے بہت سے مسائل بتانے ہیں، بہت سے موضوعات کو سٹاپ کر کے میں نے اس موضوع کو یہاں بیان کرنے کی کوشش ایک خاص وجہ سے کی ہے کہ یہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کے اندر کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے سب سے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. میرے پاس بہت سی حدیث ہیں جو ہر بار ہی رہ جاتی ہیں، ٹائم ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے. بس ایک چھوٹی سی حدیث کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ خرچ کر ولا تحصی، گنا نہ کر، فیحصی اللہ علیک، تو بھی اگر گن گن کے دے گی نا تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. تو گن گن کے دے گی، اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. ولا تعی فیعی اللہ علیک، تو بے حساب دے، اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کئیوں کو بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ کئیوں کو بغیر حساب کے دیتا ہے، چھت پاڑ کے دیتا ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں بغیر حساب ہمیں ملے تو اس کا نبوی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی بغیر گرے گل کھول کے ادھروں کوئی آیا انہوں بھی دیو، او آیا تو انہوں بھی دیو، او آیا تو انہوں بھی دیو. نہ گنیا کرو کہ میں انہوں دے لیا تو ہوں میں اینوں نہیں دینا، میں اینوں دے لیا تو میں اینوں نہیں دینا. گنجائش ہے تو ضرور دیو، دل کھول کے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، گن گن کے دو گی تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے ہی دے گا. دل کھول کے دے گی، بغیر حساب کو دو گی تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی دے گا. اور ارضحی مستطاعتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے دل فراخ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ تیرا اصل انشورنس ہے، یہ الہی انشورنس ہے. آج دنیا میں بڑی فکریں پڑی ہوتی ہیں نا کہ کاروبار کی انشورنس، اس کے انشورنس، یہ انشورنس ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، اللہ کے بینک بیلنس میں جمع کروا لیں، یہ انشورنس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اور پریشانی سے بھی بچائیں گے، ہر بیماری سے بھی بچائیں گے، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچائیں گے، آخرت کی گرمی سے بچائیں گے، اللہ کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جہنم کی گرمی سے بھی بچائیں گے، اللہ پاک اس کی وجہ سے جہنم سے بچائیں گے. تو کتنی خوبصورت انشورنس ہے. یہ جائز ہے، باقی دنیا کی ساری انشورنس ناجائز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.